بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب موچی کا واقعہ سنائیں گے جو اپنی محنت مزدوری اور خون پسینے کی کمائی سے ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن وہ حج پر نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حج بیت اللہ شریف کی قبولیت کا انعام مل جاتا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے اور کیسے ایسا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے۔ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ حج ادا کی اور حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن عبادت کرتے کرتے حرم شریف کے فرش پر ہی سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور ان کے پاس ہی بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے، اس سال کتنے فرد حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ افراد اس سال حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں آئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کسی ایک فرد کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور بہت پریشان ہوئے کہ اس قدر مخلوق خدا کی تمام سفر کی تکالیف اور اخراجات سب اکارت چلے جائیں گے، اور کیا میرا حج بھی قبول نہیں ہوا؟ اتنے میں دوسرا فرشتہ بولا، دمشق میں ایک شخص جس کا نام علی بن موفق ہے، پیشے کے لحاظ سے موچی ہے، اگرچہ وہ حج کو نہیں آیا، لیکن اللہ عز و جل کے دربار میں اس کی رحمت سے اس موچی کے حج کو بارگاہ باری تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت بخشا گیا ہے، اور باقی تمام مخلوق کا حج محض اس غریب موچی کی بدولت قبول ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ساری مخلوق کا حج قبول ہو گیا ہے جو حج بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، اور حیران بھی ہوئے کہ ایک غریب موچی کا حج کیسے قبول ہوا جبکہ وہ بیت اللہ شریف آیا بھی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تجسس ہوا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ اس موچی نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حج سے واپس جاتے ہی علی بن موفق موچی کی تلاش شروع کر دی۔ میں شہر دمشق کی طرف عازم سفر ہوا۔ دمشق کے شہر میں پہنچ کر علی بن موفق موچی کا لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ کچھ تگ و دو کے بعد آخر کار میں دمشق کے اس غریب موچی کے دروازے پر پہنچ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ شریف کا ثواب بخشا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میں سنایا کہ اس کی وجہ سے ساری مخلوق کا حج قبول ہوا اور اس کا حج بھی قبول ہو گیا جو کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس نیک شخص کی زیارت کے لیے بڑا بےتاب تھا۔ موچی دروازے پر آیا، سلام دعا کے بعد میں نے کہا کہ میں تم سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، فرمائیے حضور۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے خواب اور فرشتوں کے متعلق بتایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو حج کی قبولیت کا ثواب عطا فرمایا ہے جبکہ آپ حج پر گئے بھی نہیں۔ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے خدائے بزرگ و برتر خوش ہوا اور آپ کو حج بیت اللہ کا ثواب عنایت فرمایا؟ علی بن موفق نے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام بتایا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں، اس نے میرا نام سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ سنبھلا اور اپنے ہوش و حواس میں آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے حج کے شوق میں اور سفر حج کے ارادے سے ساری عمر چمڑا سی کر 30,000 درہم جمع کیے تھے۔ میں حج کے لیے بالکل تیار تھا اور بہت خوش تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ میں حج بیت اللہ شریف مکمل کر کے واپس آؤں گا۔ سفر حج کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ ایک دن میری زوجہ نے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، آج میرا گوشت کھانے کو من کر رہا ہے، تو ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا سالن لے آؤ۔ میں ان کے گھر گیا اور تھوڑا سا سالن طلب کیا۔ ہمسائے نے کہا کہ یہ گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ 7 دن سے میرے بچے فاقے سے تھے، آج بچوں کی بھوک سے بےتاب ہو کر تھوڑا سا مردار پکایا ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا اور وہ 30,000 درہم لے جا کر ہمسائے کی خدمت میں پیش کر دیے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ سچے تھے۔ میرے پیارے ناظرین، ہمسائے کی تکلیف کو دور کرنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوق کے حج قبول کر لیے جو حج بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے تھے۔ معزز دوستو، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔